اجنبی ہے، اس کے پاس خدا کی مرضی کا علم ہے. ہم نہیں پوچھ سکتے کہ خدا سے کیسے بات اس لیے ہمیں طریقہ یہ بات ہے. اور اللہ نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. کیا اللہ نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. ہمیں نماز کیسے قائم کریں؟ آپ پڑھو اور بچاؤ، پڑھو بچاؤ. آپ کو کروڑ پتی بننا ہے، کماؤ بچاؤ، اور جتنا کماؤ اس کا دگنا اڑاؤ، جہنم میں جاؤ. بچاؤ. کیا کیا ضروری ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے؟ اسٹیبلش اور 5 ٹائمز پریئر، 5 وقت کی نماز قائم کرو. اب اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے. پڑھو گے نہیں تو اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی. اور بچانا ضروری ہے. بچاؤ گے نہیں تو رہے گی نہیں. جب رہے گی نہیں تو قائم کب ہوگی؟ ابلیس پر عبادت کرنا آتا تھا، بچانا نہیں آتا تھا. تو کرنے والے ادھر جائیں، بچانے والے ادھر آئیں. عبادت کرو گے تو تمہیں عبادت ملے گی، بچانے گئے تو تاثیر عبادت ملے گی. عبادت کا طریقہ نبی نے بتایا. کیوں؟ کہ اللہ تم نے کیوں بتا دی؟ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مگر کیسا کرو، کیسے کرو، کیا کیا کرو. میرا نبی بتایا. میں نے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا مگر کیسا کرو، کتنا کرو، ناک کہاں ہو، ماتھا کہاں ہو، دنیا کرو. یہ میرا نبی بتایا. میرا یہ کیوں؟ تاکہ جواب میں بھی تم کو میرے نبی کی ضرورت رہے. میرے اللہ جو تم نے کہا تھا وہ فرض ہے، جو میرے حبیب نے کہا وہ سنت ہے، جو رب نے کہا وہ فرض ہے، جو مصطفیٰ نے کیا وہ ہمارے لیے سنت ہے. فرض اور سنت میں وہی تعلق ہے. فرض اور سنت میں وہی تعلق ہے. جو عبادت اور تاثیر عبادت میں تعلق ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی فرض والا ہو، سنت والا نہ ہو، اہل فرض ہو، اہل سنت نہ ہو. ایسے بہت ملیں گے جو اہل عبادت ہیں مگر وہ تو اللہ والا ہے جو تاثیر عبادت والا ہے. تو فرض اور سنت کے رب کا کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ عبادت شریعت نے بتائے، تاثیر عبادت طریقہ کے بتائے. عبادت کی اہمیت مدرسے نے بتائی، تاثیر عبادت خانقاہوں نے بخشا. عبادت کتابوں سے پتہ چلا، تاثیر عبادت نگاہوں سے پتہ چلا. کتابوں سے پینے والا عبادت گزار ہوتا مگر نگاہوں سے پینے والا عبادت میں تاثیر کا رنگ نہیں رکھتا. اب آئیے میں آپ کی توجہ سمیٹنا چاہتا ہوں کہ فرض اور سنت سے، سنت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صاحب ہدایہ نے جو سنت کی تعریف کی ہے، سنت اکمال الفرض فی محلہ، جو فرض تو فرض ہے اس میں اکمال پیدا کر دے، کمال پیدا کر دے، تحفظ پیدا کر دے، بالیدگی پیدا کر دے، پاکیزگی پیدا کر دے، بلندی پیدا کر دے، پختگی پیدا کر دے. وہ سنت ہے تو اکمال الفرض کا بن جانا. مثلا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایک بار والے جب نماز کے لیے تیار ہو جائے تو کیا کرو؟ یا جو الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اللہ نے کہا ایمان والوں سے وضو کے لیے بیٹھو نا تو فاغسلوا وجوہکم، سب سے پہلے اپنا چہرہ دھو.
چہرہ. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے؟ ہاں بالکل نہیں، پھر ناک میں پانی لاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ صحیح بولیں. مفتی صاحب نے کہا کوئی حرج نہیں، یہ جو 4 چیزیں قرآن کے کئی ہے، چہرہ دھو، ہاتھ دھو، مسا کرو، پیر دھو، یہ فرض ہے. پہلے جو ہاتھ میں اپنے پانی پیا، ہاتھ دھویا، کلّی کیا، ناک میں پانی ڈالا، یہ سنت ہے. تو میں نے کہا جب اللہ نے اسے نہیں بتایا تو نبی نے کیوں؟ کہا اللہ نے فرض بتایا، مصطفیٰ نے تمہارے فرض بتایا. کون زندگی کے سمجھا یہ بتا، جب آپ وضو کے لیے بیٹھتے ہو تو پانی کا رنگ دیکھتے ہو کہ نہیں؟ بدرنگ پانی سے وضو کرو گے؟ نہیں. اب بذائقہ سڑا ہوا پانی سے وضو کرو گے؟ اب بدبودار پانی سے؟ اچھا ہاتھ میں پانی لیا، سرکار نے کہا ہاتھ میں پانی لو، رنگ دیکھ لو، منہ میں ڈال کے مزہ دیکھ لو، ناک میں ڈال کر مہک دیکھ لو. جب یہ ذائقہ نہ ہو، بدرنگ نہ ہو، بدبودار نہ ہو، فاغسلوا وجوہکم، پھر اپنے چہرے کو دھو. تو جو سنت والا ہے اسی کے چہرے پر اچھا پانی جاتا ہے. جو سنت والا ہے اسی کے چہرے پر صاف ستھرا پانی جاتا ہے. اور اگر سنت چھوڑ دے گا تو کبھی بدرنگ سے، کبھی بدبودار سے، کبھی بدذائقہ سے وضو کر کے وضو کا ذائقہ بگاڑ دے. یہی نسبت شریعت و شریعت. شریعت عبادت کی دعوت دیتی ہے. وہ ہمارا مقدس ہے، وہ ہمارا ٹیچر ہے، وہ ہمارا شیخ الحدیث ہے، وہ ہمارا مبلغ ہے جو ہمیں عبادت سکھاتا ہے. مگر اس میں تاثیر جو وہ ہمارا مرشد ہے. کتاب سے عبادت تو پڑھا جا سکتا ہے، تاثیر عبادت نہیں. ایک ہے کتاب، ایک ہے نمونہ کتاب. اللہ نے زبور بھیجا تو نمونے میں داؤد علیہ السلام کو بھیجا. جب توریت بھیجا تو نمونے توریت میں موسیٰ کو بھیجا. جب انجیل بھیجا تو نمونے انجیل میں عیسیٰ کو بھیجا. جب قرآن کو بھیجا تو قرآن کے نمونے مصطفیٰ جان رحمت کو بھیجا. اور جب مصطفیٰ نے امت پر نظر ڈالی تو قرآن کے ساتھ اہل بیت بھیجا. نمونے بھیجے. کسی نمونے کا نام علی ہے، کسی نمونے کا نام حسن ہے، کسی نمونے کا نام حسین ہے، کسی نمونے کا نام زین العابدین ہے. اور میرے دوستو، جب امام حسن عسکری کے بعد امام کا انتظار شروع ہوا کہ پیدا ہوں گے، ظاہر ہوں گے، تو نمونوں کا نام بدل گئے، مگر سب کے سب نمونے رہے. کسی نے اس نمونے کا نام غوث اعظم رکھا، کسی نے غریب آباد رکھا، کسی نے قبول اقطاع رکھا، کسی نے گنجے شکر رکھا، کسی نے سابیہ کلیر رکھا، کسی نے محبوب الہی رکھا. نمونے چلتے رہے. کتابیں سمجھ میں آتی نہیں. ان یہودیوں کو آج تک توریت سمجھ میں نہیں آئی، ان عیسائیوں کو آج تک انجیل سمجھ میں نہیں آئی، جن کے پاس نمونے نہیں ہے. ایسے ہی جن کے پاس الزام نہیں وہ قرآن نہیں سمجھتا، جن کے پاس نمونے اقلام نہیں وہ قرآن نہیں سمجھتا، جس کے پاس محبوب الہی نہیں وہ قرآن نہیں سمجھتا، جس کے پاس امین خسرو نہیں وہ قرآن نہیں سمجھتا، جس کے پاس چلانے دہلی نہیں وہ قرآن نہیں سمجھتا، جس کے پاس موضوع میں سرکاری نہیں وہ قرآن نہیں سمجھتا. سب قرآن کے نہ سمجھوں کو پہچانوانے کے لیے درگاہوں سے الگ کر دیا جاتا ہے. پہچانوانے کے لیے ان کے پاس عبادت مولا توجہ چوک قرآن کے زمانے کی بات کرو. عبادت خارجیوں کو بھی آتی تھی، عبادت خارجیوں کو بھی آتی تھی. تاثیر عبادت
وسیلے عبادت کے چلے امام علی مقام سیدنا حسین بن علی بن تو میرے بھائی اسی محلے پہ اسی بستی پہ عبادت والے جماعت والے تاثیر والا اکیلے حکومت والا جس طرح ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شریعت والا ہو عبادت والا ہو فرض والا مگر سنت والا شریعت والا عالم ہے عارف نہیں عالم ہے عارف نہیں باری اور قائم انفارمیشن ہر عالم I am telling you all this on who not my money no another person ہر عالم ضروری نہیں کہ عالم ہو ضروری نہیں بہت قیمتی باتیں لے جا رہا ہوں کیش نہیں کرو گے تو مس کر جاؤ گے اور اپنی ساری محنت بیکار ہو جائے گی ہر عالم ضروری نہیں کہ عالم ہو مگر ہر عالم ضروری ہے کہ عالم ہر عالم کا عارف ہونا ضروری نہیں کیونکہ عالم کہتے ہیں جاننے والے کو عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو پہچان ہو ہی نہیں سکتی جب تک علم نہ ہو اب آگے بڑھتا ہوں جو تم دیکھتے ہو اور سمجھ نہیں پاتے ہو وہ بات کھول رہا ہوں اب اگر اللہ نے کسی جاہل ان پڑھ کو اپنا دوست بنانا چاہا رب نے خود اپنے کسی جاہل بندے کو ان پڑھ بندے کو کیوں ڈسٹرب کرنے کے لیے جب خدا نے چاہا کسی ان پڑھ بندے کو اپنا دوست بناؤں تو اسے وہ ان پڑھ رہنے نہیں دیتا راستی اور بتانے جاؤ اگر کوئی ان پڑھ کے لباس میں رنگ میں ملے اسے جاہل فوراً مت کہنا کیونکہ رب نے اگر چاہا کہ میں کسی بندے کو دوست بناؤں تو اسے وہ جاہل رہنے نہیں دیتا یہ اور بات ہے کہ ملا کو بڑھانے میں 10 سال لگتے ہیں اللہ کا کوئی ارادہ ہی کافی ہے ایک لمحے میں اپنے حبیب کو لامکان بلا کر واپس کر سکتا ہے تو ایک لمحے میں کسی عام بندے کو خاص بندہ بنا سکتا ہے خطرہ عالم سے ہے عالم سے نہیں وہ صرف جانتا ہے پہچانتا نہیں اور ہر عالم کا دامن پکڑ لو ہر ولی کا دامن پکڑ لو کہ یہ رب کو پہچانتا ہے تو پھر سب کو پہچانتا شریعت والا شریعت سے باہر ہو جاتا ایک اور بتایا تھا کہ
آخری میاں شریعت میں رہو، شریعت ہی میں رہو، شریعت بہت آسان ہے۔ تم سے غلطی ہو گئی، گر پڑے، شریعت کی گھوڑ سواری کرتے ہوئے گر پڑے، توبہ کر دو، پھر گھوڑے بیٹھے، پھر شریعت کی گھوڑ سواری کرتے ہوئے پھر گر پڑے، پھر توبہ کرو، پھر بیٹھی سوار گرو گے، سوار توبہ کرو گے، سوار گھوڑا ملے گا۔ لیکن میدان توحید کے گھوڑے پر اگر سوار ہو کر ایک بار بھی گر گئے تو مرنے دم تک اٹھنے نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے شریعت کا سیکھنا عام آدمی کے لیے ہے، اور توحید کے سمندر میں غوطہ ہونا یہ خاص بندوں کے لیے ہے۔ ایک کپ کی سمجھ میں تالاب نہیں آتا، ایک تالاب کی سمجھ میں ندی نہیں آتی، ایک ندی کی سمجھ میں سمندر نہیں آتا، ایسے ہی مولویوں کی سمجھ میں اللہ والے نہیں آتے۔ ایسے نہ سمجھوں کو عالموں کی فہرست میں رکھنا، عارفوں کی فہرست میں رکھنا۔ ہمارے جتنے عالم ہیں سب الحمدللہ عالم، ہمارے جتنے عالم ہیں سب عالم۔ اب آئیے شریعت اور طریقہ الگ بھی ہے اور نہیں بھی۔ الگ اس لیے کہ شریعت والا طریقت والا ہو ضروری ہے، تو تھوڑا سا الگ ہے، لیکن طریقت والا شریعت والا ہو یہ ضروری ہے، تو پورا تو طریقت اور شریعت، شرع ہو یا طریقہ، دونوں راستے، ایک کا نام شریعت، ایک کا نام طریقہ۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے، باقی جب بھی ہم حاضری دیتے ہیں تو راستے میں دیکھتے ہیں شریعت والے تو ہیں، طریقت والے نہیں، لیکن والا نظام الدین میں ہو گیا اس لیے تمام شہزاد خانے سلسلے نظامیہ اگر طریقت ہے تو شریعت باقی مجھولا ہے، اگر کی جانی نظامی ساتھ رحمہ سے ہوئی ہے، اگر طریقت کی باتیں تو شریعت کا رنگ ہوگی۔ اسی طرح سے طریقت ہے تو شریعت، ہاں ایسے لوگ کی بستی میں گھوم رہے شریعت والے ہیں، اب ان سے پوچھو کہ اگر شریعت میں طریقت کا رنگ نہیں، فرض میں سنت کا رنگ نہیں، عبادت میں تاثیری عبادت نہیں، بلکہ عبادت کیسی ہے؟ ایسا فرض کیسا ہے اس میں تاثیر سنت کا؟ وہ علم کیسا علم ہے اس میں شریعت کا ہو، طریقت کا۔ عام آدمی کو سمجھانے کے لیے میں یہ سمجھاؤں کہ ابھی میں کیا بولا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شریعت والا ہو طریقت والا نہ ہو، شریعت والا ہو طریقت والا نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ طریقت والا ہو شریعت والا نہ ہو۔ اس کی مثال دینا ضروری ہے، ورنہ جو بھائی لوگ لیبر کلاس میں کہیں جی بھائی بھائی بات کر کے ہاتھ میں نکل گئے تو ایسا سمجھو تمہارے سر میں جو بال ہے یہ شریعت، سر میں جو تمہارے بال ہے اسے سمجھو شریعت ہے، اور اس میں بیچ میں جو مانگ نکالتے ہو وہ طریقت ہے۔ کیا مطلب؟ بال کو بڑھاتے ہیں بیچ میں مانگ، اور بیچ میں مانگ نکالتی ہے۔ ہندوستانی کلچر میں سندور یہ سب حسن کو بڑھانے کے لیے
تو شریعت ہے بات، طریقت ہے بات. شریعت کے حسن کو جو بڑھا دے اسے طریقت کہتے ہیں، اور سر کے لمبے بالوں کے حسن کو جو بڑھا دے اسے مانتے ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی سر پہ بال رکھے مان نہ نکالے. یہ ہو سکتا ہے کہ سر پہ بال ہو مان نہ نکالے، بالی ووڈ سے متاثر ہو نہ نکالے. بال ہے مان نہ نکالے، یہ ہو سکتا ہے، مگر یہ اور نہیں سکتا کہ بال نہ ہو مان نکال جائے. بال ہے مان نہیں ہے، شریعت ہے طریقت نہیں ہے. یہ تو نہیں سکتا مان ہے بال نہیں، صوفی ہے شریعت نہیں. تو ایسے لوگ جن کے پاس بال ہے مان نہیں ہے وہ بازار میں دکھتے ہیں، اور جو مان والے ہیں وہ نظامی دربار میں دکھتے ہیں. پہلے سے آتے ہیں نا. اگر عبادت کی تاثیر نبی کے سامنے کچھ کلمہ پڑھنے والوں کے پاس تاثیر عبادت ہوتی تو انکار زکات کا کیسے بھی عبادت کروانے. انکار زکات دلیل ہے کہ وہ عبادت والے کے تاثیر سے محروم. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اس نے ملکی آیا، اگر وہ عبادت والا تھا تو وہاں سے دھوتی تو مولا علی پہ حملہ نہ کرتا. یزید کے پاس عبادت تھی، اگر تاثیر عبادت ہوتی تو حسین کو بھوکا پیاسا نہ رکھتا. معمول کے پاس عبادت کا نظریہ تھا، لیکن تاثیر عبادت ہوتی تو امام احمد بن حنبل کو کوڑوں سے نہ مارا گیا ہوتا. اگر میرے دوستوں ظالموں فاسقوں اتیاچاریوں کو جو کلمہ پڑھ کر عبادت کا نعرہ لگا کر میدان میں کودے ہیں، اگر تاثیر عبادت ہوتی تو اللہ کے دوستوں سے دشمنی نہ مول لیتے، اللہ کے بھائیوں سے دشمنی نہ مول لیتے. مولا علی کی دشمنی ہو یا صحابہ کرام کی دشمنی ہو یا اہل بیت اطہار کی دشمنی ہو یا خواجہ غریب نواز سے انکار ہو یا محبوب پاک سے انکار ہو یا ان کے دربار پر حملہ ہو، سن بندہ تو ہی ہے جو عبادت والا ہے، اور بندہ وہ بھی ہے جو تاثیر عبادت والا ہے اور مؤثر حقیقی خدا ہے. لہذا اس کے چلنے جو مؤثر کے ہیں ان کی تاثیر میں نظر آئیں گے. ولیوں کی تاثیر میں مؤثر کو دیکھو. ولیوں کی تاثیر عبادت کا باب آگے ہے. تو جب دکھانے کے لیے نماز پڑھو تو عبادت ہے، اور چھپا چھپا کے نماز پڑھو تو تاثیر عبادت. فرض مسجد میں پڑھو، سنت گھر میں پڑھو، سنت گھر میں پڑھو گے تو تاثیر عبادت ملے گی. دکھا کر پڑھنا میرے دوست مولا علی مجھے کشا خیبر شکن شاہ زمن آفتاب نبوت کی دلکش کرن ابو الحسن علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اگر جماعت سنت موقعہ نہ ہوتی تو میں ایسی نماز پڑھتا کہ میری بیوی فاطمہ کو بھی خبر نہ ہوتی. کیوں؟ سب کے پاس عبادت ہے، علی کے پاس تاثیر عبادت ہے. لوگ فتویٰ یہی ہے، فتویٰ یہی ہے میرے کو کہ جان کو خطرہ ہو تو اگر مجھولی رکھتے، کوئی کلمہ کفر کہنے کو کہے تو دل میں یقین نہ رکھتے، جان اٹھنے کے منہ سے وہ رنی بول گئی چلے جان بچاؤ. جان کا خطرہ جو کہلوانا چاہتا ہے تعلیم جان بچانے کے لیے کہہ دو. یہ شریعت ہے اور یہ شریعت نبی کی ہے اور یہ شریعت حسین کے سامنے بھی ہے. جان کا خطرہ یزید کی خواہشی ننگی، لیکن کربلا میں سب کو لے کے اکٹھا گیا تو لڑتے ہوئے گردن دی، مقابلے میں ڈرنا
जो कत्ल कर रहा है, इसके पास से ताकत है, जो गर्दन कटवा रहा है, सजदे में झूल गए, उसके पास ताकत है। मैं आपको प्रति सिर्फ एक लम्हे के लिए तवज्जो चाहूंगा। हर चीज का अपना एक फोकस होता है। इल्म जो अता करे उसे, इरफान जो अता करे उसे मुर्शिद। आप देख लीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक वही लोग गुमराह होंगे जिनके हाथ में दामन मुर्शिद है। एक कारण में बल पूरे अरब बना दो, रईस मिलेगा, वजीर मिलेगा, बादशाह मिलेगा, उनका मुर्शिद नहीं। इस वाशिंगटन से कम है तो किस न्यूयॉर्क से कम है आज का मक्का नहीं। ताला निकाल दीजिए, उसके बाद सारी चीजों पर गौर कीजिए। न्यूयॉर्क वजह मुर्शिद नहीं, क्या सऊदिया के नाम मुर्शिद, हुकूमत है मुर्शिद, कोई में हुकूमत है मुर्शिद, दुबई मस्कत वाले में मुर्शिद हुकूमत है मुर्शिद। कुर्बान जाओ हिंदुस्तानी मुसलमानों अपने मुकद्दर पर, हुकूमत नहीं है मुर्शिद है। तो इस्लाम आवाम से नहीं बचता, मुर्शिदों से बचता है। लाखों घरों में थे, 72 का काफिला कट गया, चंद बच गए, चंद शहीद हुए, शहीद चंद ही हुए, इस्लाम जिंदा हो गया। तो जब मुर्शिद पर हमला होता है, इस्लाम में जिंदगी और ताजगी पैदा होती है। तभी तो किसी ने कहा है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो अगर ईमान चाहिए तो तुम्हें जाने ईमान को पहचानना होगा, और अगर इबादत चाहिए तो तासीर इबादत के पीछे चलो। मेरे दोस्त 40 दिन में इबादत करना तो सीख सकते हो, मगर महबूब इलाही की चौखट पर दिल का नजराना रख दोगे तो उसी इबादत पे तासीर इबादत पैदा होगी। मैं चाहूंगा कि वक्त में इबादत किया फरमाए, तासीर इबादत किया।